نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خیر کا راستہ بھی دکھایا ہے اور شر کا راستہ بھی انسان کو اللہ ہی نے دکھایا ہے۔ خیر کی چیزیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور شر کی بھی تمام چیزیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اس خیر اور شر کو چاہنے کی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ ہی نے انسان کے اندر رکھی ہے، اور اس طاقت کو نفس کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات میں فرمایا۔ ہم عام طور پر کبھی کبھی کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں، میرا جی چاہتا ہے نماز پڑھا کروں، میرا دل کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بہن بھائی کی مدد کروں۔ تو یہ جو انسان خیر اور شر کو چاہتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے انسان پتہ نہیں کہ آج کل میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، یہ وہ انسان کا نفس ہے جو خیر اور شر کو چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ قرآن مجید میں اس معاملے کو بیان فرمایا کہ ابھی میں نے سورہ والشمس کی ایک آیت تلاوت کی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ والشمس کے اندر 10 چیزوں کی قسمیں کھائیں لگاتار۔ پورے قرآن مجید میں لگاتار اتنی قسمیں اللہ نے کہیں نہیں کھائیں سوائے اس ایک مقام کے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کے چمکنے کی اور دھوپ کے تیز ہونے کی قسم، اور پھر اس کے بعد والشمس وضحاها کے بعد والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کرتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، زمین اور جو اس کو بنایا، اور آسمان کو جو اس نے بلند کیا اور برابر کیا، ساری قسمیں کھا کے پھر اللہ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کی قسم جو اللہ نے اس نفس کو برابر کیا اور ہموار کیا۔ پھر اس کے بعد اصل بات اللہ نے بتائی کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کے اندر اللہ نے اس کی نیکی کو بھی ڈالا ہے، اس کی بدی کو بھی ڈالا ہے، اور یہ انسان کو اللہ نے خیر اور شر دونوں راستے اللہ نے انسان کو دکھا دیے۔ خیر کی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی، شر کی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی۔ بس اوقات انسان الجھتا ہے کہ اللہ کیسے شر کو پیدا کر سکتا ہے جو خیر کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ یہی الجھن تھی انسان کے ذہن میں کہ جس کی وجہ سے زرتشت مذہب کے اندر 2 خدا بنائے انہوں نے، ایک خدائے خیر ایک خدائے شر، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو خدا خیر پیدا کرتا ہے وہ شر کیسے پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہم تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ تو زرتشت مذہب کے اندر اسی سوچ کی وجہ سے ان بیچاروں کو 2 خدا ماننے پڑے، جس کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہوئے۔ لیکن ہمیں دین اسلام نے سکھایا کہ اللہ ایک ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس انسان کو اللہ نے پھر اختیار دیا
کہ چاہے وہ نیک کام کرے چاہے وہ برے کام کرے. یہ اختیار بھی اللہ نے پوری کائنات میں صرف 2 مخلوق کو دیا بس، ایک انسان کو اور ایک جنات کو. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس انسان کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور یہ انسان کبھی کبھی یوں بھی الجھتا ہے کہ اللہ نہ صرف خیر ہی خیر پیدا کرتا، شر کو اللہ پیدا ہی نہ کرتا، گناہوں کو اللہ پیدا ہی نہ کرتا، گناہوں کی چیزوں کو اللہ پیدا ہی نہ کرتا تو انسان گناہ بھی نہ کرتا. اب اللہ نے پیدا کیے ہیں تو انسان اگر گناہ کر لیتا ہے پھر اس کو اللہ جہنم میں کیوں ڈالتا ہے؟ یہ انسان بہت الجھتا ہے کبھی کبھی جب یہ ساری باتیں سن لیتا ہے کہ اللہ نہ گناہ کو پیدا کرتا، نہ گناہ کی چیزوں کو پیدا کرتا، نہ انسان جہنم میں جاتا. تو اس کا جواب بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر گناہ کا، ہر شر کا، ہر بری چیز کا اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. اور سزا اور جزا پیدا کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کو کرنے کی بنیاد پر ہے. اللہ خالق ہے، انسان اس کا فاعل ہے، اس کو کرنے والا ہے، اس کو استعمال کرنے والا ہے. اس بری چیز کو استعمال کرے گا گناہ گار ہو جائے گا. اس کی میں ایک آسان مثال عرض کروں تاکہ ایک پیچیدہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے. ایک بندوق بنانے والا فیکٹری میں ایک بندوق بناتا ہے، ریوالور بناتا ہے. اس سے ایک بندہ ہرن شکار کرتا ہے، مرغا بھی شکار کرتا ہے. تو کبھی بھی اس بندوق بنانے والے کو نہیں پوچھا جاتا کہ جی وہ ہم نے ہرن شکار کیا آپ کی بنائی ہوئی بندوق سے تو آپ کو بھی ہم پیش کرتے ہیں. نہیں، وہ تو بندوق بنانے والا ہے. اب یہ بھون کر وہ کھائے گا جو اس کا اچھا استعمال کر رہا ہے. اور اگر اس بندوق سے کسی بندے کو مار ڈالا اس نے تو پھانسی پہ یہ استعمال کرنے والا چڑھتا ہے، وہ بندوق بنانے والا نہیں قصوروار ٹھہرایا جاتا. بالکل اسی طرح ساری شر کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن اب انسان کو اختیار دیا تم اسے استعمال کرو یا نہ کرو. اگر انسان استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، بری چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اور اگر نہیں استعمال کرتا، بچتا ہے، تو یہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اب یہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے، یہ ہر ایک شخص اپنے طور پر اپنے نفس کو چیک کر سکتا ہے کہ میرا نفس کیسا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نفس کی 3 قسمیں بتائیں. وہ اگر ذہن میں رکھی جائیں تو ہر شخص اپنے بارے میں یہ چیک کر سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا نفس کیسا، میرا مزاج کیسا، میرا جی کیسا، میں خود کیسا. یہ خاص طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں انسان دوسروں پر تنقید کرتا ہے، دوسروں کے اندر کیڑے نکالتا ہے، اپنی طرف نہیں دیکھ پاتا، دوسروں کو پر تنقید کرتا ہے، دوسروں پر نظر ہوتا ہے، دوسروں کی غلطیوں پر اس کی نظر ہوتی ہے، دوسروں کی کوتاہیوں پر اس کی نظر ہوتی ہے. لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ خاص طور پر انسان کی اپنی ذات کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائی. ایک اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ایک نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس، وہ نفس کہ جس کو اللہ کی بات مان کر مزہ آتا ہو، جس کو نیک کام میں سکون ملتا ہو، جس کو نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہو. نماز نہ پڑھے تو یہ بے چین ہو جاتا ہے. وہ شخص جسے دوسروں کو کھلا کر مزہ آتا ہو. بسا اوقات انسان کو خود کھا کر مزہ آتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کا حق مار کے کھا کے مزہ آنا یہ اور بات ہے. دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے بتائی نفس کی، نفس امارہ. 13ویں پارے کی بالکل پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل میں وہ قول ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ.
میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، یہ نفس جو ہے یہ تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے۔ نفس امارہ، امارہ کا معنی امر سے نکلا، اس کا معنی بہت زیادہ حکم دینے والا برائی کا۔ اس کی پہچان مفسرین نے یہ بتائی کہ وہ شخص کہ جس کو برائی میں مزہ آتا ہو، گناہ میں مزہ آتا ہو، وہ شخص جسے دوسروں کو دکھ پہنچا کر مزہ آتا ہو، وہ شخص جسے دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر مزہ آتا ہو۔ ممکن ہے آپ سوچیں کہ وہ یہ دکھ میں دیکھ کر کس انسان کو مزہ آتا ہے، بڑا ہی کم عقل قسم کا انسان ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر اگر کوئی انسان پھسل کر گر جائے یا سیڑھیوں سے لڑک کر نیچے آ جائے تو کئی دفعہ گھر کے اپنے افراد وہاں کہتے سنائی دیتے، ایک انسان پھسلا گرا، زور سے آپ کو کہتا سنائی دے گا، سیڑھیوں پہ سے پھسلتا ہوا گرا، نیچے لڑکتا ہوا، کوئی گھر کے افراد میں سے کہکا لگاتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر اللہ تعالیٰ بارش کر دے، خیر والی بارش عطا فرما دے، تو بارش میں جب کیچڑ ہو جائے، بہت دفعہ دیکھا کہ وہ گاڑی گزرتی ہے اس بندے کی اور چھینٹیں اڑتی ہیں، دوسرے کے سارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں اور میلے ہو جاتے ہیں، تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ کہکا بھی لگاتے ہیں، بسا اوقات دیکھنے والے بھی بسا اوقات کہکا لگاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو افسوس بھی ہوتا ہے، جو آگے بڑھتے ہیں، گرنے والے کو سنبھالتے ہیں، جس کے کپڑے خراب ہو گئے اس کو آ کر کہتے ہیں بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی کوئی، ایسا بھی الحمدللہ۔ لیکن کبھی کبھی دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر مزہ بھی آتا ہے، جیسے وہ شخص کہ جو دفاتر کے اندر اور اداروں کے اندر دیکھتا ہے کہ فلاں بندے کی عزت بہت زیادہ ہے، اب وہ انسان اس کی الٹی سیدھی شکایتیں لگاتا ہے، اور پھر جب اس کو ڈانٹ پڑتی ہے یا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے تو یہ بہت خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، دیکھا کیا حال ہوا اس کا، دیکھا کیا تماشا لگا اس کا۔ یعنی بس اوقات انسان دوسرے کو بے عزت ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے جب اس میں آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں۔ تو انسان کبھی کبھی خوش ہوتا ہے گناہ کر کے، کبھی کبھی انسان کو گناہ میں مزہ آتا ہے، اور گناہ میں ہمیشہ مزہ ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، اگر گناہ میں مزہ نہ ہو تو ایسی صورت میں بڑا ہی بے وقوف انسان ہے جو کہ صرف اور صرف جہنم کی آگ کا مارا اور اسے مزہ نہیں آتا۔ اگر گناہ میں مزہ نہ ہوتا کوئی انسان گناہ کرتا ہی نہ۔ لیکن یہ انسان جس کو گناہ میں مزہ آتا ہے اور نیکی میں مزہ نہیں آتا، اس انسان کی مثال بالکل اس جیسے انسان کی ہوتی ہے جس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، جس کا قوت ذائقہ بدل جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، ملیریا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بندے کو آپ گاجر کا حلوہ کھلائیں، کھیر کھلائیں، ملیریا جس کو ہوگا 2-3 دن 4 دن ذرا گزر جائیں تو آپ اس کو میٹھی کھیر کھلائیں، وہ بھی کہتے ہیں کیا بد ذائقہ چیز کھلا دی، آپ مزیدار چیز اس کو کھلاتے ہیں۔ دراصل اس ملیریا بخار کی وجہ سے اس بیچارے کی قوت ذائقہ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس کو اچھی چیز بھی بری لگتی ہے۔ یہ وہ انسان کے جس کو نیک کام میں مزہ نہیں آتا، یہ اس کو قوت ذائقہ بدل جاتی ہے، اور جس انسان کی قوت ذائقہ بہت عمدہ ہوتی ہے اس کو اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور بری چیزیں بری لگتی ہیں۔ نفس امارہ عرض کر رہا تھا، نفس امارہ کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ وہ انسان جس کو گناہ میں مزہ ہے، وہ انسان جس کو دوسروں کو دکھ پہنچا کر مزہ آئے، وہ انسان جسے دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر مزہ آئے، ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ ہے۔ اور یہ شخص بڑا مشکل شخص ہوتا ہے، بڑا مشکل شخص ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ خود سوچئے جس انسان کو گناہ میں مزہ آ رہا ہو وہ گناہ سے توبہ کیوں کرے گا؟ وہ توبہ بھی نہیں کرے گا۔ جس انسان کو دوسروں کو دکھ پہنچا کے مزہ آتا ہو وہ دوسرے انسان کو سوری کیسے کرے گا، وہ معافی کیسے مانگے گا؟ اس کو تو مزہ آ رہا ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کا مال کھا کر اس کو مزہ آتا ہے، ایسی صورت کے اندر وہ انسان کیسے دوسرے انسانوں کے حق کو سمجھے گا؟ معلوم ہوا نفس امارہ ایک خطرناک شخص ہوتا ہے۔ جس شخص کا نفس امارہ ہو وہ معاشرے کے اندر خطرناک، اس لیے خطرناک کہ اس سے دوسرے انسانوں کو دکھ پہنچتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا دکھ پہنچانے کا۔ یہ دوسرے کا حق مارتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے،
یہ گناہ کرتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ حس ہی ختم ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ اس لیے نفس امارہ بہت برا نفس۔ اب دو میں نے نفس عرض کیے، ایک نفس مطمئنہ سورہ فجر کے بالکل آخری آیات میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور ایک 13ویں پارے کے شروع میں نفس امارہ، بہت برائی کا حکم دینے والا نفس، برائی میں خوش ہونے والا نفس۔ اب تیسرا ان دونوں کے درمیان ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورۃ القیامہ کی دوسری آیت میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ آپ کو ایک دم خود اندازہ ہو جائے گا جب نفس لوامہ کی تشریح ہوگی کہ یہ ذرا قدر بہتر، یہ درمیانہ، نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور بھی سارے نیک کام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے اس سے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ یہ عام طور پر پایا جاتا ہے، یہ عام طور پر پایا جاتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ یہ پھر قدر بہتر، یہ واپس آ جاتا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ میں بڑے آرام سے جا سکتا ہے۔ اب یہ تین باتیں ذہن میں رکھ کر، تین سٹیجز یا نفس کی تین کیفیتیں ذہن میں رکھ کر ہر انسان اپنا تجزیہ کر سکتا ہے بڑی آسانی سے۔ اگر ایک انسان کو نیک کاموں میں مزہ آ رہا ہے، اچھے کام کر کے اس کو مزہ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ انسان نفس مطمئنہ والا، اور یہ جو اللہ نے انسان کے اندر یہ جو خواہشات رکھی ہیں، چاہنے کی جو طاقت رکھی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ انسان یہ بھی چاہے، وہ بھی چاہے، وہ بھی چاہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ نفس کی خواہشات کوئی بری چیز نہیں ہے، اور نفس کو کچلنے کی اسلام میں تعلیم نہیں دی گئی۔ نفس کو کچلنے کی، انسان کے نفس کو کچلنے کی اسلام میں تعلیم نہیں دی گئی، اس کو رہبانیت کہا گیا۔ تاریک الدنیا ہو کر نکل جائے، بس چھوڑو دنیا کو، سب پیچھے چھوڑو، بس کیا فائدہ رکھا اس میں، اور نکل جائے جنگلوں کے اندر۔ اسلام نے اس کو منع کیا، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان عبادات کی کسی ایک رخ کو اپنا کر باقی حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غافل ہو جائے، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ یہ بھی نفس کی اچھی کیفیت نہیں ہے۔ بعض نیکیوں کو منتخب کر لیا، اس میں لگ گئے، اتنا لگ گئے کہ باقی حقوق اللہ اور حقوق العباد چھوٹ گئے۔ یہ بھی پسند نہیں ہے، یہ بھی نفس کی کیفیت اچھی نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، بخاری شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ خاص مزاج ہے، یہ خاص مزاج ہے، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، فرائض پر عمل کر رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت نیک، لیکن حقوق العباد کی طرف سے بالکل خالی، اور بعض اور حقوق اللہ ہیں ان سے بھی بالکل خالی، اور اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا۔ ایسے شخص کو اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے، ایسے شخص کو اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہو گیا۔ یہ نفس کی ایک اور کیفیت ہوتی ہے۔ 3 صحابی تشریف لائے باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور سارے حالات معلوم کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، راتوں کو کتنا جاگتے ہیں، سارے حالات معلوم کیے۔ بخاری شریف کی حدیث کہ ایک صحابی کو ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو جاگنا بڑا پسند آیا، کہنے لگا میں ساری زندگی رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، عبادت کیا کروں گا۔ کمال کا، لیکن اس کو اچھا لگا۔ دوسرے صحابی تھے، وہ کہنے لگے کہ میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ ان کو روزہ بڑا اچھا لگا۔ اور تیسرے جو صحابی تھے وہ کہنے لگے میں کبھی ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ کیا ہے، بیوی بچے جمیلے، شادی فکر، یہ وہ، میں شادی نہیں کروں گا کبھی، مگر شادی کے ساری زندگی اللہ کی راہ میں عبادت کروں گا۔ اب دیکھیے گا 3 بندے، جب میں آخر میں لفظ بولوں گا تو آپ کو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عبادات کی بھی انتہا پسندی، انتہا پسندی اللہ کو پسند ہی نہیں۔
عبادات کی انتہا پسندی یعنی شریعت کو پیچھے چھوڑ دینا، اپنے دماغ کے مطابق نیکی بنا کر آگے جانا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، عبادت کیا کروں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا زندگی بھر۔ یہ کیا بک بک خام خواہ پالے، چھوڑو اس کو۔ یہ تینوں کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ فرمایا، تم لوگ نیکی میں مجھ سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکتے، تم لوگ نیکی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حقوق العباد کمال کے ادا کرتے تھے، ایک طرف حقوق اللہ کمال کے ادا کرتے تھے۔ ان میں توازن رکھنا کمال کا، یہ ہے شریعت، یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ اب نفس کی کیفیت کو سمجھنا ہوگا کہ اس سارے کا حل کیا ہے۔ پھر اس سارے کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا اصول سکھایا ہے۔ فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی نفس کی خواہشات کو تابع کر دے اس دین کے جو میں دین لے کر آیا۔ تمہارا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب یہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع کر دے جو میں دین لے کر آیا ہوں۔ انسان کسی بھی چیز کو چاہتا ہو بس اس کی فکر کرے، کیا دین نے اس کی اجازت دی ہے؟ دین نے اس خواہش کو پورا کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ کیا میں اس خواہش کو پورا کروں گا اللہ راضی ہو جائے گا؟ خلاص کیجیے اس کو۔ اور اگر ایسی خواہش ہو کہ دین نے اس سے منع کیا ہے، یہ انسان اپنے آپ کو روک لے اس سے، نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا اس سے۔ اس انسان کو اس خواہش کے پورا کرنے میں نظر آ رہا ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اپنے آپ کو روک لے اس سے۔ اپنی سوچ سے بھی دین بنانے کی کوشش نہ کرے، اپنی سوچ سے دین بنانے کی کوشش نہ کرے، اپنی سوچ کو دین کے تابع کر دے، اپنی سوچ کو، اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو دین کے تابع کر دے۔ یہ ہے زندگی کا کمال۔ اللہ رب العزت جن کا نفس امارہ ہو، اللہ ان کو سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا نفس لوامہ ہو، کبھی گناہ ہو جائے، نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، گناہ ہو جائے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، اللہ ان کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور نفس مطمئنہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نفس مطمئنہ بنا دے کہ انسان کو نیکی میں مزہ آئے، انسان کو دوسروں کو کھلا کر مزہ آئے، انسان کو دوسروں کو تکلیف سے نکال کر مزہ آئے، اس انسان کو دوسروں کی خدمت کر کے مزہ آئے، یہ انسان دوسروں کا احترام کرے، اس کو مزہ آئے، اگر دوسرے کو تکلیف پہنچے تو اس کو دکھ آئے۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ ہم سب کو معاشرے میں ایسا نفس عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔